پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر شریف میں اترے تھے. سبحان اللہ. تو جہاں کوئی محرم نہ ملے شوہر ہی حق رکھتا ہے. اس سے ملتا جلتا ایک اور سوال کہ کیا شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ کیا شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ عام حالت میں بالکل نہیں دے سکتا. انتقال کے بعد بغیر کپڑے کے کفن کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتا بغیر کسی وجہ کے. لیکن اگر مان لیجیے غسل دینے والی کوئی ہماری بہن نہ پہنچ پائے, کوئی غسالہ خاتون جو غسل دیتی ہیں, ویسے تو آپ کے محلے میں کم سے کم 10-15 ہونی چاہیے. آپ کی 5 بیٹیاں ہیں تو ایک بیٹی کو غسل دینا سکھا دیجیے. یہ نہیں کہ دوسروں کو جا کے غسل دے, حالانکہ اگر دوسروں کو جا کے دے تو سیدہ بی بی ام عطیہ صحابیات کو غسل دیتی تھی, ان کی سنت پوری ہوگی. لیکن اگر دوسری عورتوں کو غسل دیتی ہے اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. لیکن کم از کم وہ غسل جب سکھا دیں گے تو آپ کے گھر ہی میں کام آئے گا, آپ کو بلانا نہیں پڑے گا, انتظار نہیں کرنا پڑے گا. اور کیا معلوم دوسری خاتون کس طرح سے غسل دیں. جس طرح سے حکم ہے کہ باپ کی نماز جنازہ بیٹا پڑھائے. آپ میں جیسا یہ نہیں کہ آپ حافظ ہو قاری ہو, نہیں, آپ کے چہرے پر سنتی داڑھی ہو اور نماز جنازہ کے مسائل سے آپ کو واقعیت حاصل ہو. بھلے مسجد میں نماز نہ پڑھیں, فرض نماز, لیکن چونکہ آپ بیٹے ہیں جائز والد ہیں, ابا کے بنائے ہوئے مکان کے اوپر قبضہ آپ ہی کا ہوگا, ابا کی خریدی ہوئی دکان آپ ہی چلائیں گے. ابا نے آپ کو جوان کر کے شادی کر دی, بہو لا دی, اور آپ کے بال بچے سب باپ اور اما کا احسان آپ کے اوپر ہے, باپ اور اما کا احسان. آخری وقت یہ تحفہ تو دے ہی دیجیے کہ نہیں امام صاحب آتے ہی نہیں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے. یہ ان کی شرافت ہے, اجازت دیتے ہیں. دیکھ لیجیے آخری وقت امام اجازت دیتا ہے چونکہ شرعی حق بیٹے کا ہوتا ہے. اگر بیٹے کا حق نہ ہوتا تو امام بغیر پوچھا کہ نماز جنازہ شروع کر دیتا. جس طرح فرض نماز پڑھانے سے پہلے کیا امام پوچھتا ہے آپ سے؟ امام مسجد کا جو متعین امام ہے وہ کیا آپ سے پوچھیں کیا میں نماز پڑھاؤں؟ آپ سے پوچھتے نہیں. تو فرض نماز پڑھانے کے لیے مقرر کیا گیا, لیکن والد کی نماز جنازہ, والدہ کی نماز جنازہ, آپ کے بھائی بہن اللہ سب کی عمر میں برکت دے, نماز جنازہ پڑھانے کے لیے امام پوچھتا ہے. کیوں؟ شرعی حق آپ کا ہے, امام کا بعد میں ہے, امام مسافر ہے, امام خارجی ہے. یہ تو اس کی شرافت ہے کہ نماز جنازہ پڑھا دیتا ہے, اس کو ثواب مل جاتا ہے. شرعی حق تو آپ کا ہے, آپ پڑھائیے. میرے والد محترم کا انتقال 15 دسمبر کو ہوا. ہم سفر میں تھے احمد آباد, دنیا لٹ گئی تھی, بے چین تھے. رئیس بھائی نے اتنی تسلی تشفی کی, قرآن مجید بہت پڑھوائے چاروں طرف, الحمد للہ عالمین. پورے ملک میں قرآن خوانیاں ہوئی, ہر طرف ہوئی. میں عرض کر دوں آپ سے, پہنچا میں سویرے ہی پہنچا تھا. مولانا سید الرحمان اعظمی دامت برکاتہ ندوۃ العلماء کے محتمین صاحب کو ہم نے درخواست کی کہ تشریف لے آئیے. تشریف لائے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے. جنازہ سامنے رکھا تھا, آ کے سب سے پہلے ہم سے مخاطب ہوئے, فرمانے لگے یہ تو آپ کا حق ہے, آپ پڑھائیے. میں نے عرض کری حضرت آپ پڑھائیے, اس وقت ہماری ہمت نہیں ہے پڑھانے کی. بس اتنی بات, چونکہ ہم ایک بزرگ شخصیت سے نماز جنازہ پڑھانا چاہ رہے تھے کہ ان کی بزرگی کی برکتیں ہمارے والد مرحوم کو مل جائیں. میرے والد حیات تھے تو ہم نے والدہ کی نماز جنازہ پڑھا دی تھی, کیونکہ والد محترم نے حکم دیا تھا پڑھائیے, آئیے تشریف لائیے. میرے والد محترم کے جملے سے چلیے آپ آگے آئیے. امی کی نماز جنازہ ہم نے پڑھائی تھی, لیکن اب تو والد کا انتقال ہوا, مجھے کون حکم دیتا. حالانکہ اتنا حکم کافی تھا, بڑے بھائی صاحب کہہ دیتے, بڑے بھائی صاحب نہ بھی کہتے تب بھی ہمارے لیے شرعی طور پہ جائز تھا بالکل کہ ہم نماز جنازہ پڑھاتے. حضرت مولانا سید الرحمان اعظمی دامت برکاتہ کا پہلا جملہ تھا آپ پڑھائیے, یہ تو آپ کا حق ہے. تو میں نے وہاں ان سے معذرت کی. ایسے ہی آپ اپنے بچوں کو, 4 بچے ہیں, کسی ایک بچے کو کم سے کم حافظ بنا دیجیے, قاری بنا دیجیے. انتقال کس کا نہیں ہوگا. انتقال جب حضرت نوح علیہ السلام کا 1040 سال کی عمر میں ہو گیا, ہوا کہ نہیں ہوا. آدم علیہ السلام 960 سال رہے, بالآخر اللہ کو پیارے ہوئے کہ نہیں ہوئے. ادریس علیہ السلام 365 سال رہے, صالح علیہ السلام 280 سال رہے, سلیمان علیہ السلام 53 سال رہے, 53 سال. عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں اٹھائے گئے, 7 سال کی عمر باقی ہے, گزارنے آئیں گے. 40 سال کی عمر میں وہ بھی اللہ کو پیارے ہو جائیں گے, مزار رسول روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آرام فرما ہو جائیں گے. 40 سال سب سے کم عمر عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی, ابھی پوری نہیں ہوئی دنیا بھی. 40 سال کی عمر سب سے کم ہوگی. اس کے بعد سب سے کم عمر حضرت سلیمان علیہ السلام کی. اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال 4 روز ہو چکی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار پر انوار میں زندہ ہیں. کل اس موضوع پر ماشاءاللہ تفصیلی روشنی آ چکی ہے. بہت واضح اور بہت ہی دلائل واضحہ اور دلائل قطعیہ کے ساتھ ہم نے پیش کیا تھا اپنے تمام اکابر اسلام, اکابر دارالعلوم دیوبند, اکابر دین کی کتابوں سے, حوالوں سے. میں عرض کر دوں آپ سے نماز جنازہ ضرور سکھائیے گا انشاءاللہ. ایک بیٹے کو اصلاح بنا دیجیے, حافظ ہو جائے یا قاری ہو جائے یا عالم ہو جائے, تاکہ گھر والوں کی نماز جنازہ آپ کا بیٹا. ہم نے اپنی والدہ کی نماز جنازہ پڑھائی, جو غم, جو صدمہ لفظ ہمیں محسوس ہو رہا تھا, دوسرے لوگ جو محبت میں, احترام میں امی کو
امی کہنے والے لوگ آئے تھے، کیا وہ کیسے وہ محسوس کر پائے ہوں گے؟ سب صدمے میں تھے، لیکن صدمہ جب تولا جائے گا تو وہ جو سگا بیٹا ہے جو جنازے کے پاس کھڑا نماز جنازہ پڑھا رہا ہے، اس کا صدمہ ان کا صدمہ برابر ہو پائے گا؟ آپ کو اپنے بیٹے کے انتقال پر جو صدمہ ہوگا، آپ کے دوست تو ہوگا، آپ کے دوست تو ہو سکتا ہے وہ بھی غم زدہ ہوں گے، آنسو بہائیں گے، برابر کے شریک رہیں گے، لیکن تولا جائے میدان محشر میں صدمے کو تو جو صدمہ آپ کو ہوگا آپ کے دوست کو نہیں ہو سکتا جب تک ان کی اولاد کا انتقال نہیں ہوگا۔ ایک فطری بات ہے، نیچرلی بات ہے، ایسے اسی لیے کہا گیا اپنے بیٹے کو اس لائق بنائیے کہ نماز جنازہ کم سے کم وہ پڑھانے کے لائق ہو جائے۔ تو لہٰذا انتقال کے موقع پر وہاں پر بیوی کا انتقال ہوا، دیور اور ہاں وہ بات پوری کر دوں، شوہر بغیر کفن کے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اگر کوئی خاتون نہیں آتی ہے نماز غسل دینے کے لیے